ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں اسلامی واقعات مذہبی اسکالر عظمت ظہیر قادری سے، اور ان مختلف اسلامی واقعات میں آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے مختلف واقعات سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ انہی سبق آموز واقعات میں ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا ہے۔ ایک روز آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں۔ ان کو چند پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ پیسے عنایت فرمائیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابی آپ ایسے کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جائیں اور ان سے جا کر آپ اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کر لیں۔ وہ صحابی رسول کیا کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، اور حضرت عثمان غنی ایک غلام کو تیل لینے سے ڈانٹ رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے اتنا تیل کیوں زیادہ لیا، اتنا تیل بس لیتے جتنا تمہیں ضرورت تھی۔ وہ صحابی رسول دور سے ہی اتنی بات سن کر تو واپس آ جاتے ہیں، اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ یہ تو ایک تیل پر اتنا ڈانٹ رہے تھے اس صحابی کو، تو میں تو پیسوں کے لیے آیا ہوں، تو یہ تو مجھے بھی ڈانٹیں گے۔ بہرحال دوسرے روز پھر وہ سرکار کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابی آپ اپنی ضرورت حضرت عثمان غنی سے ہی پوری کریں۔ وہ پھر دوبارہ جاتے ہیں، اور جا کر جب دیکھتے ہیں تو وہ اس روز بھی اتفاقاً یا قدرتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی اس دن بھی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب تیسرے دن بھی وہ صحابی دوسرے دن بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ تیسرے دن جب وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ جب وہ جانے لگتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، اور حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں تنہا تشریف فرما ہے۔ جب وہ صحابی رسول نے دیکھا تو وہ تھوڑے ڈر کے کیا پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے۔ حضرت عثمان غنی خود تشریف لائے، اور آپ نے اس صحابی کا ہاتھ بڑی محبت سے پکڑا اور کیا فرمایا کہ میرے بھائی آپ 2 دن سے آ رہے ہو اور واپس چلے جاتے ہو، آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا یا حضرت مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میں نے 2 دن سے دیکھا کہ آپ اپنے غلام کو، یا ایک روایت میں صحابی رسول بھی آتا ہے، آپ ان کو ڈانٹ رہے تھے کہ آپ نے اتنا تیل کیوں استعمال کیا یا اتنا کوئی چیز کیوں استعمال کی، تو میں اس لیے ڈر گیا کہ میں نے تو آپ سے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، تو آپ تو مجھے کچھ نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی مسکرا پڑے، اور آپ نے اس صحابی رسول کا ہاتھ بڑی محبت سے پکڑا اور ان کو پچھلے کمرے میں لے گئے۔ آپ نے جا کر اس کمرے کا جب دروازہ کھولا تو اس صحابی رسول کا بیان آتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جب وہ دروازہ انہوں نے کھولا تو میں نے دیکھا کہ چھت تک درہم و دینار کی جو ہے وہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کی طرف دیکھا تو اس صحابی نے کہا یا حضرت یا عثمان غنی، یہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تو آپ اتنے سے تیل سے کیوں بول رہے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دراصل میں نے اس لیے اس صحابی رسول کو یا اپنے غلام کو اس لیے ڈانٹا کہ میں اس خزانے کا مالک نہیں، مالک اللہ اور اس کا رسول ہے، میں تو صرف دربان ہوں، میں تو صرف حفاظت کرنے والا ہوں۔ میں اس لیے اس کو ڈانٹ رہا تھا کہ ہم نے یہ پیسے ہمارے پاس امانت ہیں، خواہ وہ میرا نام ہی بولے گا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام بولے گا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ اور اس کا رسول ہی ہے، وہ جیسے حکم دیں ہم نے ویسے استعمال کرنا ہے، اور ہم نے اپنی ذات پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا۔ قربان جائیں ان پاک ہستیوں کے کہ ان کے اپنے پیسے ہونے کے باوجود، اپنی دولت ہونے کے باوجود وہ اللہ کے گھر کے دربان بن کے بیٹھ کے اپنے ہی گھر میں غلام ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وقت کا امام بنا دیا۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، کہ کیسا ان کا حوصلہ کہ ان کی اپنی دولت حلال کمائی، اتنی پکیزہ کمائی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان جتنا خرچ تم نے اللہ کے راستے میں کیا اس کا صلہ تمہیں اللہ دے گا، اور اے عثمان تم جنتی ہو،
اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پاک سے حضرت عثمان غنی کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سوچیں کہ اس عثمان غنی کی سخاوت کا کیا حال ہے کہ جس کو اللہ نے غنی کہہ دیا، اس کے پاک حبیب نے غنی کہہ دیا، کہ وہ اپنی ہی دولت کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ایک بھی قطرہ تیل کا بھی اگر ہے تو وہ ضائع نہیں ہونے دے رہے کہ یہ مسلمانوں کے کام آئے، یہ ضائع نہ ہو۔ تو ہمیں اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ نہایت ہی خوش بخت ہے وہ بندہ جس کی کمائی میں اللہ کا حصہ ہے، خواہ وہ آپ کسی مسجد کے لیے خرچ کرتے ہیں، خواہ کسی درس کے لیے خرچ کرتے ہیں، خواہ آپ کسی غریب کا مہینہ لگاتے ہیں، یا کسی یتیم کی پرورش میں وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں آپ وہ چیز دیتے ہیں، تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر پیسے کی محبت نہیں ڈالی۔ دولت کی محبت سب کو ہوتی ہے، لیکن اس محبت میں سب سے پہلے اللہ کے لیے جب حصہ نکالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دولت میں اس قدر برکت دیتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ جوڑ کر امیر ہوتے ہیں اور حضرت عثمان غنی خرچ کر کے امیر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جیسا خرچ کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے، ان جیسا دل دے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی الکریم الامین طٰہٰ یاسین۔